بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 26، سبق نمبر 5، صفحہ نمبر 30 اور 31، جماعت نحم۔ عنوان ہے نصوح اور سلیم کی گفتگو۔ صفحہ نمبر 30 سے شروع کرتے ہیں۔ چونکہ مشکل ہے، اکثر مبتدی گھبرایا کرتے ہیں۔ مجھ کو یقین ہے کہ گنجفہ میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی، وہ بنسبت شطرنج کے بہت آسان ہے۔ اب باپ اس سے سوال کر رہا ہے اور اس کو چیک کر رہا ہے پوچھنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ اچھا اس لیے ہے، مشکل ہے اس لیے نہیں کھیل سکتے۔ مبتدی ہوتا ہے ابتدا کرنے والا، نو آموز، نیا سیکھنے والا، شروع میں دیکھنے والا، نیا شروع کرنے والا۔ تو باپ کا کہنا یہ ہے کہ چلو ابھی شروع کی ہے اس لیے چونکہ روانی نہیں آئی، ابھی اس کے جو داؤ پیچ ہیں ابھی آپ نے نہیں سیکھے، لیکن جب آپ کی سمجھ میں آ جائے گی تو شاید نہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید شطرنج مشکل ہونے کی وجہ سے نہیں آپ کھیلتے، تو گنجفہ آسان ہے تو وہ آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہوگا کیونکہ وہ شطرنج کی نسبت آسان ہے۔ تو بیٹا کہتا ہاں، شطرنج کی نسبت گنجفہ کو زیادہ ناپسند کرتا ہوں۔ لکھا گیا ہے کہ اگر شطرنج بیٹا جواب دیتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے، مجھے سرے سے ہی دونوں کھیل ناپسند ہیں، شطرنج کے گنجفہ میں اس سے بھی زیادہ ناپسند کرتا ہوں۔ وہ باپ کہتا ہاں، شطرنج میں طبیعت پر زور پڑتا ہے اور گنجفے میں حافظے پر۔ حافظہ کہتے ہیں جو یاد رکھنے کی قوت ہوتی ہے، کہ یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کون سا میرے پاس کارڈ ہے، کون سا میں نے کھیل لیا اور کون سا میں نے جمع کرنا ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے نہیں، میری ناپسندیدگی کا کچھ خاص کر یہی سبب نہیں ہے، بلکہ مجھ کو سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں۔ تو بیٹا جواب دیتا ہے کہ میرے ناپسند کرنے کی وجہ صرف یہ نہیں ہے، مجھے سرے سے کھیل پسند ہی نہیں ہے، میں تمام کھیل ناپسند کرتا ہوں۔ باپ تمہاری اس بات سے مجھ کو تعجب ہوتا ہے۔ دیکھیں ہم بیٹا مجھ کو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں مجھے تعجب، کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا ہے۔ تو یہ شروع کی زبان ہے، شروع کا جو ناول ہے اردو ادب کی ابتدا میں کیسے ناول لکھے جاتے تھے، اس لیے یہ شامل کیا گیا ہے کہ آپ اس کی زبان کو سمجھیں اور اپنے ذہن میں جگہ دیں۔ تمہاری اس بات سے مجھ کو تعجب ہوتا ہے اور میں تم سے تمہاری ناپسندیدگی کا اصل سبب سننا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اب سے 5 یا 6 مہینے پہلے جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا، میں نے خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق کے ساتھ شریک ہوتے دیکھا تھا۔ تو باپ اپنا کچھ جو آبزرویشن تھی، مشاہدہ جو اس نے کیا ہوا تھا، وہ اپنے بچے کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ تمہیں کوئی بھی کھیل پسند نہیں ہے، کسی بھی کھیل میں تمہارا دل لگتا نہیں ہے، اور تمہارے اس ناپسند کرنے کی میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ آج سے 5-6 ماہ پہلے جب میں باہر کے مکان میں، کہ عام طور پر بیٹھک ہوا کرتی جہاں پر شام ہوئی یا دن کے مخصوص یا بیشتر اوقات میں لوگ آ کر اکٹھے ہو گئے، حقہ اور پان کا دور چلا اور باتیں چلتی رہیں، تو اسے زمانے کی بات کر رہا ہے کہ میں نے خود کافی مرتبہ آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، اور بڑے شوق سے کھیلا کرتے تھے آپ۔ بیٹا آپ درست فرماتے ہیں، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا، مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہو گئی ہے۔ دیوانہ مطلب ایک ہی چیز کو سوچتے رہنا۔ تو بیٹے کا کہنا یہ ہے کہ جی بالکل، میں آپ کی بات کی نفی نہیں کرتا، جھٹلاتا نہیں ہوں، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے کھیل کو ہی سوچتا رہتا تھا، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ مجھے کھیلوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ باپ آخر اس کا کوئی سبب خاص ہوگا، سبب وجہ، خاص وجہ، کہتے ہیں آخر اس کی کوئی خاص وجہ بھی تو ہوگی، بیٹھے بٹھائے کھیلوں سے نفرت کیوں ہوگی؟ بیٹا آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا، اور باپ کے وہ ذہن میں لا رہا ہے کہ آپ کی نظر پڑی ہوگی کہ اکثر ہماری گلی میں سے 4 لڑکے گزرتے ہیں جنہوں نے اپنی کتابیں بغل میں دبائی ہوتی ہیں۔ بیٹا ہاں وہی جو گورے گورے اور 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں، پھڈی جوتیاں پہنے ہوئے، منڈے ہوئے سر، اونچے پاجامے، نیچی چولیاں۔ تو باپ کے ذہن میں آ گیا، اس نے اب اس کا سارا حلیہ بتا دیا کہ ہاں 4 لڑکے ہیں ایسے جن کو میں اکثر دیکھتا ہوں، پھڈی جوتیاں یعنی کہ جوتے ایسے پہنے ہوتے ہیں جس کی ایڑی بیٹھی ہوئی ہو، منڈے ہوئے سر، اور سر جو ہوتا ہے وہ گنجا یعنی کہ حجامت بنوائی ہوئی ہوتی ہے، اور پاجامے اونچے ہوتے ہیں، نیچی چولیاں سے مراد قمیضیں، کہ ان کی قمیضیں لمبی ہوتی ہیں۔ بیٹے یہ اسلامی طرز معاشرت بتایا گیا ہے، ہمیں مقاصد تدریس میں پڑھا تھا کہ اسلامی طرز معاشرت سے آگاہ کرنا کہ کس قسم کا جو حلیہ ہے، کس قسم کا لباس پہناوا جو ہے وہ اسلامی طرز زندگی کو فروغ دیتا ہے، وہ اس کی نمائندگی کی گئی ہے۔ تو ہاں جناب وہی 4 لڑکے، پھر بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے بھی دیکھا ہے؟
اب بیٹا خود ہی پوچھ رہا ہے کہ آپ نے دیکھا تو ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان لڑکوں نے کوئی شرارت کی ہو؟ باپ اپنے ذہن میں کہتا ہے کبھی نہیں، ہاں میں نے کبھی، مجھے اتفاق نہیں ہوا انہیں شرارت کرتے ہوئے دیکھوں۔ جناب کچھ عجب عادت ہیں ان لڑکوں کی، راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کیے ہوئے، اپنے سے بڑا مل جائے، جان نہ پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو سلام کر لینا ضرور۔ کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں مگر کان خبر نہیں، محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں، آپس میں اوپر تلے کے چاروں بھائی ہیں۔ تو بیٹا بتاتا ہے کہ وہ جو 4 لڑکے ہیں ان کی عجیب عادتیں ہیں، عادتیں ان کی اچھی تھیں، وہ بیٹے کو اس لیے عجیب لگ رہی تھی کیونکہ ان کی اپنی عادتیں بچوں کی سلجھی ہوئی نہیں تھیں، وقت کا اچھا استعمال نہیں تھا، اس لیے وہ انہیں تھوڑی عجیب سی عادات کے لگتے تھے۔ تو بچوں کی عادات بتا رہے ہیں کہ جب وہ راستے میں چلتے ہیں، بیٹا یہ جو طریقہ بتایا گیا ہے یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے اپنی عملی زندگی میں ہم نے بھی اسے اختیار کرنا ہے۔ راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کیے ہوئے، یعنی کہ دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مڑ کر نہیں دیکھنا، یا کچھ ادب آداب ہوتے ہیں، پاس سے اگر کوئی خواتین گزر رہی ہوں ان کا خیال رکھنا ہے، اپنے سے بڑا مل جائے، جاننا پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو سلام کر لینا ضرور، یعنی کہ جو بھی انہیں ملتا ہے چاہے چھوٹا یا بڑا ہو اس کو سلام کیے بغیر نہیں گزرتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ عرصے سے اس محلے میں رہ رہے ہیں اور عادات اتنی اچھی ہے کہ کسی کو بالکل معلوم نہیں، کان خبر نہ ہونا، محاورہ ہے کہ بالکل معلوم نہ ہونا، پتہ نہ دینا کہ یہاں کوئی لڑکے بھی رہتے ہیں۔ تو بتا رہا ہے کہ محلے میں 20 لڑکے ہیں، لڑکوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن وہ کسی سے کچھ واسطہ نہیں، کسی سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، کوئی اونچ نیچ کی بات نہیں کرتے، آپس میں اوپر تلے کے چاروں بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے، نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے۔ ابھی بیٹا دیکھیں یہ عادات ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ محلے میں لڑکے تو ہیں لیکن وہ کسی سے کوئی مار پیٹ، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد نہیں کرتے، ان کو کسی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی اچھا کرے برا کرے وہ کسی میں مداخلت کرتے ہی نہیں، نہ کسی کو چھیڑتے ہیں، نہ کسی کو تانا دیتے ہیں کہ شرارت کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کی ایسی ہی عادات ہیں، اور آج تک کبھی کسی کو ان سے شکایت نہیں ہوئی، کبھی انہوں نے کسی نے، یعنی کہ وہ اتنے اچھے بچے ہیں کہ کبھی کسی کو ان کی جھوٹی شکایت لگانے کا بھی موقع نہیں ملا، نہ آج تک انہوں نے کسی کو گالی دی ہے، نہ قسم اٹھاتے ہیں اور نہ ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی ہے، لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، یہ چاروں بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چھٹی جو بریک ہوتی ہے، تفریح ہوتی ہے، اس میں اس زمانے میں بیٹے جب ہم لوگ بھی پڑھا کرتے تھے، ضیاء الحق کے دور میں یہ بھی آیا تھا کہ اسکولوں میں مساجد بنا دی گئی تھی، تو مسجد کے ظہر کی نماز کے لیے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوتی تھی، ساتھ ہی بریک، تو ساتھ ہی وہ نماز پڑھ کے بچے پھر اپنی کلاسز میں جاتے تھے۔ تو اس وقت کی بات کرتے ہیں وہ بھی، یعنی کہ یہ تو بہت پرانی بات ہے نا، اس وقت بھی یہ رواج ہوگا، یہ دستور ہوگا کہ جب انہیں بریک ہوتی تھی تو سارے بچے کھیل کود میں، کھانے پینے میں جٹ جاتے تھے، لیکن یہ اتنے اچھے بچے ہیں کہ اپنے اس وقت میں بھی نماز قائم کرنے مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ باپ کو بڑی دلچسپی محسوس ہو رہی ہے اور بڑی ہی توجہ سے اپنی بیٹے کی گفتگو سن رہا تھا۔ بھلا پھر دیکھیں آگے سوالیہ نشان، سوال پوچھا گیا ہے، بیٹا منجلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے، جو درمیانہ لڑکا ہے ان دونوں 4 بھائیوں میں سے وہ میرا ہم جماعت ہے، میری ہی کلاس میں پڑھتا ہے۔ ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا۔ آموختہ کیا ہوتا ہے؟ پڑھایا گیا سبق، پڑھا ہوا سبق۔ تو کہتا ہے ایک دن جو استاد صاحب مجھے سبق پڑھا چکے تھے، مولوی صاحب، مجھے یاد نہیں تھا، جب انہوں نے مجھ سے سنا تو مجھے نہیں آیا۔ مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے، ناراض ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا، کم بخت گھر سے گھر ملا ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کر۔ تو مجھے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا کہ کم بخت، برے نصیب والے، ایک قسم کی گالی ہے، سرزنش سی کی جاتی ہے کہ ہمسائے میں اتنا اچھا لڑکا پڑھتا ہے، اس کے پاس جا کے یاد کر سکتے ہو۔ تو میں نے پوچھا کیوں صاحب، یاد کروا دیا کرو گے؟ تو کہا بس سر و چشم، بڑی خوشی سے، بڑی عزت کے ساتھ۔
جب میں نے اسے پوچھا کہ کیا تم مجھے سبق یاد کروا دو گے، تو اس نے جواب دیا کہ خوشی سے کرواؤں گا۔ خیر، اپنی وہ گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اگلے دن ان کے گھر گیا، آواز دی تو انہوں نے مجھے اندر بلا لیا۔ کہتا ہے کہ جب میں ان کے گھر گیا، میں نے انہیں آواز دی، انہوں نے کہا جی آپ اندر آ جائیں۔ دیکھا کہ ایک بوڑھی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہیں۔ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک انتہائی ضعیف عورت، جو کہ انہوں نے قبلے کی خانہ کعبہ کی طرف انہوں نے جانماز بچھائی ہوئی ہے اور بیٹھی کچھ تسبیح وظائف وغیرہ کر رہی ہے۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہے، لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں، تو اس خاتون کو سارے حضرت بھی کہتے ہیں، اور ان لڑکوں سے اس عورت کا نانی کا رشتہ ہے۔ میں سیدھا سامنے دالان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا، تو میں نے جب ان کے گھر گیا تو میں نے سیدھا دالان کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑا سا کمرہ ہوتا ہے جس کے محراب دار دروازے ہوتے ہیں، محراب یا گول ڈاٹ سے ہوتے ہیں، عام طور پر برآمدے جو ہوتے ہیں ہر گھر میں، اس کی بات کر رہے ہیں۔ جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا، لیکن ضرور ہے کہ میں تم کو دعا دوں، جیتے رہو، عمر دراز، خدا نیک ہدایت دے۔ تو کہتی ہے، اس نے ہلکی سی شکوہ کیا کہ بیٹے، یہ اس کو احساس دلایا کہ جب کسی کے گھر آتے ہیں تو آ کر سلام لیتے ہیں، اور آپ نے اس بات پر عمل نہیں کیا۔ تو کہتی لیکن پھر بھی اگرچہ، گو کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ، کہ آپ نے تو مجھ پر سلامتی نہیں بھیجی، اپنا حق نہیں نبھایا، لیکن میں بڑی ہوں تو میرے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے باوجود میں آپ کو دعا دوں، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر دراز لمبی کرے، جیتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے اور تمہیں اچھی ہدایت دے، نیک ہدایت دے، تمہاری اصلاح ہو۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا اور فوراً میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا۔ وہ اس ایک قسم کا، وہ جو حضرت بھی تھی، انہیں احساس دلایا کہ بیٹا، یہ آپ سے آج غلطی ہوئی ہے، ادب آداب یہ نہیں ہوتے۔ تو جب اس لڑکے کو احساس ہوا، سلیم کو، تو اس نے کہا غیرت کے مارے، شرم کے مارے زمین میں گڑ گیا، انتہائی شرمندہ ہوا، یہ بھی محاورہ ہے۔ اور مجھے جب احساس ہوا تو میں فوراً اٹھ کر گیا اور نہایت ادب کے ساتھ انہیں السلام علیکم کہا۔ تب حضرت بھی نے فرمایا، تو اس نے جواب دیا، بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں، اور میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اسی سبب سے مجھ کو جتا دینا ضروری تھا۔ حضرت بی نے نہایت اچھے طریقے سے اس بچے کی اصلاح کر دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بیٹا، اگر کوئی ہماری اصلاح کرتا ہے، کوئی بزرگ، تو ہمارے بھلے کے لیے ہمیں کچھ کہتا ہے، اس پر برا نہیں مناتے، یہ بھلے مانسوں کا شریفوں کا دستور ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے، رواج ہے کہ اپنے سے جو بھی بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس بات پر ہرگز نہ ٹوکتی یعنی کہ تمہیں احساس نہ دلاتی، لیکن مجھے یہ فکر ہے کہ تمہاری دوستی چونکہ میرے بچوں کے ساتھ ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ اس قسم کی کوئی غلطی، کوئی کمی ان میں بھی رہ جائے، اسی وجہ سے مجھ کو جتا دینا ضروری تھا، یعنی کہ میں نے تمہیں اس چیز کا احساس دلانا ضروری تھا، مجھ کو جتا دینا، احساس دلانا۔ اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی۔ اس کے بعد حضرت بی نے مجھے مٹھائی بھی دی، اور میں نے بہت مروت میں کہا کہ جی میں نہیں کھاؤں گا، لیکن انہوں نے ضد کر کے مجھے بہت پیار بھرے انداز میں انہوں نے ڈانٹ کر مجھے مٹھائی کھلائی۔ اس کے بعد میں مدتوں ان کے گھر جاتا رہا کہ کافی عرصہ میں ان کے گھر میں نے جانا جاری رکھا، اور مسلسل جانے سے، مستقل جانے سے حضرت بی کو مجھے اپنے نواسوں کی طرح مجھ سے اپنی نواسوں کی طرح پیار ہو گیا، اور وہ چاہنے لگی اور پیار کرنے لگی۔ کہتے کہ چونکہ میں ان کے چاروں نواسوں کا دوست تھا، ان کے گھر روز آتا جاتا تھا، تو ان کے نواسوں کے ساتھ ساتھ حضرت بھی میرے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرنے لگی، ویسا ہی پیار جتانے لگی، ویسی ہی جیسا کہ اپنے نواسوں کے ساتھ کرتی تھی، اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی، اور ہمیشہ مجھے اچھی باتیں بتایا کرتی تھی، میری بھلائی کی باتیں بتایا کرتی تھی۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا، اچاٹ ہو گیا، بیزار ہو گیا۔ تو کہتا ہے کہ چونکہ میں اچھے ماحول میں جانے لگ گیا، ایک رکھ رکھاؤ والے میں، تو ان کے ماحول کی وجہ سے وہ رنگ میرے اوپر چڑھ گیا۔ وہ بچے بھی نہیں کھیلتے، وہ کھیل کی باتیں بھی نہیں کرتے، وہ کھیلوں کو پسند بھی نہیں کرتے، کام سے کام رکھتے ہیں، اور رہن سہن بہت اچھا ہے، ادب آداب بہت زیادہ ہے۔ تو ان کے ساتھ رہنے سے ان کا یہ رنگ میرے اوپر بھی چڑھ گیا، اور میرا بھی دل
کھیلوں سے اچاٹ ہو گیا اور میں کھیلوں کو ناپسند کرنے لگا۔ اور یہ والا سبق ان کی کتاب ڈپٹی نذیر احمد کی کتاب توبۃ النصوح سے نصوح کی توبہ سے لیا گیا ہے۔ اب ہمارا یہ سبق جو ہے اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 30-31 میں کون سے مشکل الفاظ آئے ہیں، وہ ہم شیئر کر لیتے ہیں، ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، ایک ہے طبیعت لگنا، دل لگنا، حافظہ یاد رکھنے کی قوت، پھڈی ایڑی بیٹھی ایڑی، پھڈی ایڑی کا جوتا بیٹھی ایڑی کا جوتا، کانوں کان خبر نہیں کسی کو پتہ نہیں، منڈا ہوا سر حجامت کیا ہوا سر، کوڑیوں بیسیوں بھرے پڑے ہیں بہت زیادہ، واسطہ تعلق اوپر تلے اوپر نیچے، آوازہ کسنا چھیڑنا تنگ کرنا، کھٹا ہو گیا بدزن ہو گیا، کم بخت برے نصیب والا، بھلے ماس شریف، منجھلا درمیانہ، آموختہ پڑا ہوا سبق، بسر و چشم بڑی عزت سے، جتا دینا بتا دینا، غیرت خودداری شرم، قبلہ رو قبلہ کی طرف، دستور طریقہ قاعدہ، دالان محراب دار کمرہ، اصرار ضد تکرار، ٹوکنا روکنا، ناخوش ناراض، زمین میں گڑ جانا شرمندہ ہونا، عمر دراز لمبی عمر، واسطہ تعلق غرض۔ آج کی ڈائری بیٹے یہ ہے گھر کے لیے کام۔ صفحہ نمبر 30-31 کے الفاظ معنی لکھیں اور یاد کریں، نیز سلیس کی مشق بھی کریں۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔